बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सोशल मीडिया पर और वैसे भी ओवरऑल मीडिया के ऊपर जो मीडिया डेवलपमेंट ऑर्डिनेंस के हवाले से जो आ रही है शराइत लग रही हैं, तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस तरह का मीडिया जो बड़ा खुलकर बात कर सकेगा। और वैसे क्या खुलकर बात करनी है, जुतियाँ खाने बाहर नहीं आती, ये आपको पता ही है। जो खुल के बात करता है उसके साथ अशर क्या होता है। तो बहरहाल जितनी भी आज़ादी थी रही सही, वो भी नहीं रहेगी। तो मैं सोच रहा था कि यार कि जब ये लाइसेंस लेने मुश्किल हो जाएंगे तो फिर ख़बरें किस तरह की आया करेंगी। ये सोशल मीडिया हो या इवन जो है क्या नाम है जी, जो जिसको हम नेशनल मीडिया कहते हैं, उसके ऊपर भी ख़बरें किस तरह की दिया करेंगे। क्या कोई बड़ा स्कैंडल जिस तरह ये रिंग रोड वाली ख़बर थी, या फिर इसके अलावा और भी बहुत सी ख़बरें होती हैं। मतलब जो है इमरान खान साहब की जो हमशीरा थी अलीमा ख़ान, उनके ऊपर सवाल, उनकी जायदादें कहाँ से आ रही हैं। फिर जो हुकूमत की तरफ से जारी कर दिया गया, वो क्या कहते हैं, एक नोटिफिकेशन भी कर दिया इन्होंने कि जी कि आप पूछ नहीं सकते। वो जिन्होंने रायत ले ली, काला धन सफ़ेद कर लिया, उनकी बहन ने उसी से काला धन सफ़ेद किया था। या फिर और जो पाकिस्तान की सेंसिटिव ख़बरें होती हैं जिसको जो पसंद नहीं की जाती कि वो आएँ, मंजर आम पर आएँ और उन पर बातचीत हो सके। तो जब वो ख़बरें नहीं होंगी, अव्वल तो पहले भी कितनी होती हैं, अगर जो जितनी होती हैं वो भी ना होंगी तो फिर क्या होगा। मौसम की कितनी ख़बरें हम दे लेंगे तो फिर वो चस्के वाली ख़बरें रह जाती हैं। जिस तरह के आज वो मैं सोच रहा था ना कि यार कि अगर मैं रन डाउन बनाऊँ एक बतौर एक सहाफ़ी के कि यार कि आज जो 9 बजे का ख़बरनामा क्या होगा, तो उसमें क्या ख़बर होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने जो कह दिया कि जी कि वो ख़बर होगी कि वज़ीर-ए-आज़म साहब वहाँ पे गए थे, आज उन्होंने कह दिया कि जनाब के पाकिस्तान जो है वो अगली हुकूमत जब हमें मिलेगी तो पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। तो अगर तो जब उनसे ये कोई सवाल पूछेगा कि यार कि पहले आपके ने केड़े मेरा मतलब है किसी दे माँ पुट ले, आपने पिछले अगर ये आप 3 साल पूरे जो जितना भी आपने टाइम गुजारा है इसमें आपने क्या कर लिया, तो फिर जाहिर है कि वो चैनल बंद होगा, फिर वो जुर्माने होंगे, फिर वो टौनी चलेगी, फेंटी लगेगी, सारा कुछ होगा। तो फिर ख़बरें किस तरह की आएंगी। ख़बरें उस तरह की आएंगी होम्योपैथिक ख़बरें कि जिसका कोई मतलब ख़बर नहीं होगी, एंटरटेन करेंगे आपको। मिसाल के तौर पर आज जिस तरह एक ख़बर छपी हुई थी कि जो टिकटॉक स्टार है जन्नत मिर्ज़ा, पाकिस्तान की सबसे मारूफ, पता नहीं कितने मिलियन उनके टिकटॉक के ऊपर हैं, फैंस हैं, उनके फॉलोअर्स हैं। और तो और हमारे जो सहेल वड़ैच साहब हैं, उन्होंने एक दिन जियो के साथ में पूरा दिन जो है वो गुजारा जन्नत मिर्ज़ा के साथ। अब उनकी ख़बर आई है कि जी कि वो अच्छा, ख़बर भी इतनी गोलमोल सी है कि आपको समझ नहीं आती कि इसमें ख़बर क्या है। कि जी कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी कि अपना उन्होंने बात पक्की हो गई है उनकी। अब ये ख़बर है, ज़ाहिर है कि जब आपके हक़ के ऊपर डाका क्या पड़ा, आपके महंगाई क्या हो गई, वज़ीर-ए-आज़म या वज़रा चोरी क्या कर रहे हैं, स्कैंडल क्या बन रहे हैं, ये ख़बरें नहीं होंगी तो फिर जन्नत मिर्ज़ा की खबर ही चलेगी ना जी कि जन्नत मिर्ज़ा की बात पक्की हो गई उमर भट्ट नौजवान से, इस नामी नौजवान से। और इसकी तस्दीक ख़ुद एक प्रोग्राम में जन्नत मिर्ज़ा ने कर दी है। चस्के लो, मतलब खुश हो, यही खबर होगी। और फिर वो कहेगी कि जी कि नहीं हमारी मंगनी तो नहीं हुई लेकिन बात पक्की हो गई है, ये ख़बर होगी। फिर खबर होगी कि वो जो आज एक बड़ा ट्रेंड चल रहा था कि जुल्फ़ी बुखारी साहब कूद पड़े हैं। अच्छा, कहाँ कूद पड़े हैं, वो फ़ाद मुस्तफ़ा को शुएब अख्तर साहब ने, जो क्रिकेटर हैं, जो पिंडी एक्सप्रेस हैं, वो उन्होंने चैलेंज किया है कि तुम अपने प्रोग्राम में तो बड़ी ऐਵੇਂ लाइट सी बातें करेंगे ना हम, फिर वो गाने गुने कौन सा गाना रिलीज़ हो, इस तरह की बातें कि यार के अपना तुम बड़े जनाब मोटरसाइकिलें इनाम में देते हो, मैं चैलेंज करता हूँ, आओ गेंद करो, मैं गेंद करूँगा, जितनी गेंद तुमने बल्ले से टच कर ली वो उतनी मैं तुम्हें मोटरसाइकिलें दूँगा। तो उन्होंने जुल्फ़ी बुखारी साहब बीच में कूदे ट्विटर के ऊपर कि तुम उसको छोड़ो फ़ाद मुस्तफ़ा को, तुम शुएब अख्तर, तुम मुझे गेंदें करो, जितनी गेंदें छूटेंगी, यानी मैं लेफ़्ट करूँगा या मैं हिट नहीं करूँगा, मैं तुम्हें उतनी मोटरसाइकिलें दूंगा। तो ये बड़ी कितने देखे ना, कितना जुल्फ़ी बुखारी साहब जो वो क्या है जी, रिंग रोड के ऊपर जिनका नाम आ रहा था, फिर वो कह रहे थे मैं पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाऊंगा, वज़ीर-ए-आज़म के विज़न के मुताबिक चलूँगा, मैं तो अपना सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान आया था। वो जहाज़ में बैठ के तो उड़न छू हो गए हुए हैं। पहले उनको कमर्शियल फ़्लाइट पे नहीं जाने दिया गया कि आपके ऊपर पाबंदी है, आप नहीं जा सकते बाहर।
پھر انہوں نے ایک پرائیویٹ جیٹ لیا, پتہ نہیں ملک ریاض صاحب کا لیا یا کسی اور کا لیا یا ان کا اپنا ہوگا, سیٹھ آدمی ہے. تو وہ جناب چلے گئے, لیکن لندن میں بیٹھ کے وہ یہ شغل لگا رہے ہیں. تو اب آپ صرف اس شغل کی خبر دیں گے, یہ پھر جب یہ آرڈیننس آ جائے گا پھر یہ نہیں بتا سکیں گے کہ جی کہ راول پنڈی جو ہے رنگ روڈ, اس میں کتنی بڑی دیہڑی لگنے کا الزام ان کے اوپر ہے, اور وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے آپ بات نہیں کر سکیں گے, کیونکہ وہ حکومت عمران خان صاحب کے جو کہہ رہے ہیں کہ یار غار ہم والا ہم پیارا, جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں جگری یار کو, وہ ہیں. عمروں کو فرق کے اوپر آپ نے نہیں جانا. اور ان کی وہ لندن میں کیا ان کی تصویریں آپ اگر دیکھیں, گوگل کریں, امیجز میں جائیں, تو پھر وہ ایک پارٹی بوائے ٹائپ آدمی ہے. یہ بھی نہیں آپ کہہ سکیں گے. اگر آپ کہیں گے تو پھر آپ کو ثبوت لانا پڑے گا کہ کس پارٹی میں جی تھی آپ. یہ تصویر تو انہوں نے ویسے ایویں شوقیہ لوائی ہوئی ہے. تو لہٰذا اس طرح کی خبریں آیا کریں گی. پھر وہ ہے جی کہ معروف ایک اداکارہ ہیں زالے سرحدی صاحبہ, انہوں نے اپنی نا کوئی سوشل میڈیا کے اوپر تصویر لگائی تھی جس میں ان کی جو کہہ لیں کہ کس طرح میں آپ کہوں کہ ان کی جو تصویر تھی وہ اس میں ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں. تو انہوں نے وہ پاکستانی اب تو خیر پاکستان کی ماڈلز بھی بڑی بولڈ قسم کے ڈریس پہن کے اور بڑا بولڈ شوٹ کروا لیتی ہیں. تو اسی طرح کا ایک شوٹ ہے جس میں ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں کہ فریم میں آ رہے ہیں کیمرے کے. تو ایک بندے نے نیچے کمنٹ کیا ہوا ہے اپنے پاؤں دیکھو کتنے مردانہ لگتے ہیں. انہوں نے کہا, جواب دیا انہوں نے, واہ سبحان اللہ, انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ بھی بڑے مردانہ نے, چپیڑا مارا گی. تو اس طرح کی خبریں آپ کو سننے کو ملا کریں گی, کیونکہ پھر تو آپ اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے کہ جی کہ آج کل فلاں اداکارہ جو ہے, وہ اداکارہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ فلاں پری جو ہے وہ ایک کیا اینک والا جن ہے, وہ اینک والے جن کے آلے دوالے پھرتی ہے اور اینک والا جن اس کے آلے دوالے پھرتا ہے, وہ عاشق ہوا پڑتا ہے اس پریزاد کا. اور اس طرح کی خبریں جب آپ دیں گے تو پھر جناب وہ خفیہ والے آپ کے گھروں میں آئیں گے, وہ آپ کو اٹھا کے کہیں گے, کچھ سن ماریں گے اور پوچھیں گے کہ بتاؤ کہ وہ جن کس کو کہا تھا تم نے. اشاروں کنایوں میں بھی نہیں باتیں ہو سکیں گی. تو لہٰذا میں یہ سارا کچھ وہ کہتے ہیں نا ویژولائز کر رہا تھا, اپنی وہ جو کہتے ہیں نا تصور کی آنکھ سے دیکھ رہا تھا. تصور ویسے میرا ایک دوست بھی ہے, اس کی آنکھ سے اللہ نہ ہی کسی کو کچھ دکھائے, تو البتہ جو تصور کی آنکھ جو ہوتی ہے انسانی تصور کی آنکھ, اس سے میں یہ ازیوم کر رہا تھا, سوچ رہا تھا کہ یار اس طرح کی خبریں ہوں گی. پھر جمائمہ والی خبر آ گئی جی آج, جو عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ ہیں, وہ کسی نے کوئی اور جمائمہ تھیں. تو بہرحال وہ پہلے خبر سن لیں. پاکستان میں وہ ایشو چل رہا ہے جی کہ خبر پکی ہوئی تھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی جمائمہ کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے, ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے. تو جو مسلم لیگ نون کے جو ہیں اپنا کیا ان کو کہیں گے جی کہ لورز, متوالے, یا جو بھی آپ کہہ لیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس, وہ پی ٹی آئی والوں کو کہہ رہے ہیں کہ پھر ماموں بن گئے آپ, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, خبر کوئی دیکھ نہیں رہا. تو بہت سے سنجیدہ لوگ نیچے تبصرے کر رہے ہیں کہ جی کہ دیکھیں کہ یہ عمران خان صاحب کا کیا تعلق ہے, پی ٹی آئی کا کیا تعلق ہے. جمائمہ کی اپنی زندگی ہے, وہ ایک بچہ پیدا کرے, 4 کرے, ان کی مرضی ہے, ان کا اپنا سماجی وہاں پر ہے جس طرح کا بھی حساب کتاب ہے. ان کا تو وزیر اعظم جو ہے وہ شادی کے بغیر بچے کا باپ بن جاتا ہے, بلکہ بچوں کا باپ بن جاتا ہے. میرا خیال اس طرح کا کوئی سین ہے. اب ان کی شادی بچے کی پیدائش کے بعد ہونی ہے, تو وہ سوسائٹی اور طرح کی ہے, پہلے وہ شادی بھی ہوگی میرا خیال ہے. تو لیکن جو بچہ تھا وہ پہلے پیدا ہو گیا تھا ان کا. تو وہاں پر یہ پریکٹس معیوب نہیں ہے, مطلب بری نہیں سمجھی جاتی. تو اگر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں لوگ, لیکن وہ کہانی کچھ اور ہے. کہانی یہ ہے کہ وہ جمائمہ ہے ہی کوئی اور, جمائمہ گولڈ سمتھ پورا نام ہے, وہ کوئی اور ہے. اور وہ بہرحال تو اس طرح کی کہانیاں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو سنایا کریں گے. اور یہ بھی کہانی کہ جی جو نوبل انعام یافتہ ہے پاکستانی بچی ملالہ یوسفزئی, اس کو ایک انٹرنیشنل جو فیشن میگزین ہے اس کے سرے ورق پر وہ چھپیں گی. اور جو ملالہ کو گولی لگنے کا بھی نہیں مانتے تھے کہ اس کو گولی ولی لگی ہے یا انہیں کہڑا کوئی کم کیتا ہوا, اس طرح کے ہمارے ہاں ہیں. تو وہ جناب بیٹھ کے اب وہ توپیں انہوں نے نکالی ہیں, ان کو توپوں کو مانجا ہے انہوں نے, اور مانج کے انہوں نے ملالہ پہ گورا باری شروع کر دی ہے. اچھا, وہ میگزین نے ان کی تصاویر اور کچھ انٹرویو کے کچھ حصے جو ہیں, اقتباسات جو ہیں وہ شائع کر دی ہیں.
اب وہ تصویر میں وہ ملالہ جو ہے وہ بالکل مشرقی ایک لڑکی جس طرح ہوتی ہے وہ اس طرح ہے. اس نے پورے ماشاءاللہ پورے سر پہ دوپٹہ بھی ہے, ڈھانپا بھی ہوا ہے, پورا شرم و حیا والی جس طرح کی ایک بیٹی ہوتی ہے اس طرح ایک مشرقی بیٹی, اس طرح کی اس کی تصاویر چھپی ہیں. میگزین انٹرنیشنل ہے اور فیشن میگزین ہے, تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کہ کوئی گناہ ہو گیا, کوئی جرم ہو گیا. تو اس طرح کی خبریں انشاءاللہ تعالیٰ یہ آرڈیننس آنے دے تو آپ کے منہ کا ذائقہ جو ہے وہ تبدیل کریں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس آرڈیننس کے بعد جو ہے وہ سانس لینا بھی محال ہوگا. اور ویسے بھی میرا خیال ہے یہ چینل تو ختم ہو جائیں گے, کیونکہ 15 کروڑ روپیہ کون دے گا, اور NOC جو ہے وہ مختلف اداروں کے جن میں حساس ادارے بھی شامل ہیں ان سے NOC کون لے گا. NOC انہی کو ملیں گے, یہ جو اپنا بیٹھ کے پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں جھوٹا سچا, اور جو بیٹھ کے لال قلعے پہ جھنڈا بھی لہرا رہے ہوتے ہیں, جو بیٹھ کے کیا کہتے ہیں جی فلسطین میں اپنی موجودگی کے بھی اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ, یہ باتیں نہیں بتانی چاہیے لیکن وہاں پر ہم ہیں. اچھا جی بڑی گل ہے. پھر وہ جی ہم امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے پیچھے پڑا ہوا ہے اس لیے کہ پاکستان جو ہے وہ اس نے اگلے مہینے کی 34 تاریخ کو مریخ پہ پہنچ جانا ہے, اور پوری دنیا پاکستان کو مریخ سے وہ ٹانگیں کھینچ کے نیچے پھینکنا چاہتی ہے. تو اس طرح کی جو ویڈیو لاگز بنتے ہیں, اس طرح کے جو پروپیگنڈا چینل بنتے ہیں کہ جی کہ جہانگیر وہ کیا ہے جی حامد میر نے غداری کی فلاں موقع پہ, طلعت حسین غدار, اس طرح کے جو ویڈیو لاگز ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لائسنس بھی ہوں گے, ان کے جناب NOC بھی جاری ہوں گے. اور کسی نے کہا تھا کہ جی کہ سچ وہ ہوتا ہے جو بار بار بولا جائے. وہ یہ ویسے تو وہ ہٹلر کا ایک جو تھا نا وزیر اطلاعات, میں اس کا نام آگے پیچھے کر رہا ہوں, اس نے کہا تھا نا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگ جائے. تو جھوٹ تو سچ کے مقابلے میں ہوتا ہے نا جی. تو پاکستان میں سچ ویسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا چیپٹر کلوز کر دیا جائے گا, جھوٹ ہی ہوگا وہی سچ لگا کرے گا ہمیں. تو اسی طرح کے چینل چلیں گے, اسی طرح کے جو ہیں جو چینل باقی نیشنل میڈیا کے اوپر ہیں وہ بھی اسی طرح کی چینل ہو جائیں گے. پہلے بھی PR کمپنی ہے, آپ دیکھیں نا, مطلب میں اب کس کا نام لوں, تو آپ دیکھیں ذرا کہ کس طرح وہ جناب جو خبر ہوتی ہے اس کو کس طرح پی جاتے ہیں, اور جو تعریف ہوتی ہے وہ کس طرح کھل کے کی جاتی ہے, اور پھر کس طرح جو ہے وہ ڈھول پیٹے جاتے ہیں. تو باقی یہ جو ہیں سوشل میڈیا کے چینل یہ بھی انہی کے چلنے ہیں, اور پتہ نہیں وہ لائسنس کوئی فیس ان کے کتنے جا کے پوچھنا ہے کہ جناب آپ نے جو فیس جمع کرائی تھی اس کی رسید دکھائیں. جنہوں نے پوچھنا ہے انہوں نے آنکھیں بند کر لینی ہیں. اور باقی وہ کیا کہہ لیں NOC جو ہے سب کچھ انہی کے لیے ہے. تو لہٰذا اسی طرح کی خبریں ہم کوئی ماڑا موٹا چینل بنا کے تو آپ کو بتایا کریں گے کہ سوشل میڈیا پر بے باک انداز میں اداکارہ صبا قمر نے وہ جناب تصویریں کھنچوا دیں تو تباہی پھر گئی, لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں. تو اس طرح کا جو ہے وہ ہلکی پھلکی موسیقی جاری رہے گی. صحافت کو آپ سمجھیں کہ ختم ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.